السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر جتنا ہو سکے آپ کے سامنے مختصر کر کے پیش کیا جائے۔ تو آتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب کا جی سی یو لاہور کے طلباء سے تعلیم اور ہنر کے موضوع کے تحت خطاب، اور عمران خان صاحب کا موضوع سے ہٹ کر پارٹی پروموشن اور اپنا ایجنڈا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے تقریر کی صورت میں رکھنا۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے اسحاق ڈار صاحب کی طویل عرصے بعد لندن سے ملک واپسی، اور آج ممبر اسمبلی کے طور پر تقریب حلف برداری اور پی ٹی آئی کا احتجاج۔ پھر ہم بات کریں گے تیسرے نمبر پہ عمران خان صاحب کا پشاور جلسہ اور آخری تیاری مگر بنا تاریخ بتائے، اور اسی طرح پھر ہم بات کریں گے آخر پہ COAS کی ایکسٹینشن۔ تو سامعین محترم، آپ نے ٹائٹل سن لیا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا جی سی یو یعنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے خطاب۔ اس پر بہت کچھ آپ سن چکے، سوشل میڈیا پہ بھی کافی بات ہو چکی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سیشن رکھا گیا تھا اس کا موضوع تھا تعلیم اور ہنر، یعنی ہنر اور تعلیم دو چیزیں تھیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ عمران خان صاحب نے ڈاکٹر زیدی صاحب کی انویٹیشن پر وہاں شرکت کی، اور وہاں انہوں نے بجائے اس کے کہ اس موضوع پر بات کرتے انہوں نے اپنی پارٹی پروموشن کی بات کی، انہوں نے اپنا ایجنڈا دیا اور پوری تقریر کر ڈالی سیاسی قسم کی، یعنی کوئی انہوں نے تعلیم سے متعلق ایک بات بھی وہاں پر نہیں کی۔ چند باتیں انہوں نے آئی ٹی سے متعلق کی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے گلے شکوے کی صورت میں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا، سب سے پہلے وہ ڈاکٹر زیدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر زیدی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ملک کے فیوچر کے سامنے اپنا پروگرام رکھنے کا موقع دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا ایجنڈا تھا اور دعوت کون دے رہا تھا۔ پھر ساتھ دوسرے نمبر پہ انہوں نے ڈاکٹر ارسلان صاحب تھے، ان کا شکریہ ادا کیا جو اس ایونٹ کے آرگنائزر تھے۔ تو جو بات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ دیر آئی ٹی پہ بات کی ہے، اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ 20 سال بدقسمتی سے ضائع کر دیے گئے اور آئی ٹی میں کوئی ہم خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکے۔ ویئر ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ اس کے اوپر کام کیا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نہ معلوم، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا جی کہ اس ضمن میں یہ آئی ٹی ایکسپورٹس کے ضمن میں 32 ارب ڈالر ریکارڈ اضافہ ہم نے کیا۔ یہ گوگل کرنا پڑے گا کس حد تک عمران خان صاحب کی یہ بات درست ہے، اور وہ موازنہ کرتے ہیں انڈیا سے اور کہتے ہیں کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، اور 140 ارب انہوں نے اس کے اوپر مختص کیا۔ تو نو ڈاؤٹ انڈیا ایک اس وقت مستحکم ملک ہے بنسبت پاکستان کی، کیونکہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے بھی جناب عمران خان صاحب ہی ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اور
اگر آپ عمران خان صاحب کی ساری جد و جہد اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے تو عمران خان صاحب روڈ گشت پر ہوتے ہیں اور اپنے فالورز کو لے کر حکومت وقت کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کام کیا اس فیلڈ میں، اور کہتے ہیں کہ دوسرے سال جو ہماری اعداد و شمار تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے 35% اضافہ کیا آئی ٹی کے شعبے میں، تیسرے سال بتاتے ہیں 45%، اور چوتھے سال جب ان کی حکومت ہی چلی گئی تو کہتے ہیں 75% اضافہ کیا۔ بہرحال یہ خان صاحب کے اعداد و شمار ہے، اس سے اتفاق جبھی ممکن ہے کہ جب تک کچھ اس کی اتھینٹسٹی سامنے نہ آئے۔ پھر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب ایک کسی مفکر ہیں کوئی یا کوئی رائٹر ہیں ایلسٹر ٹوٹل نام سے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے 2500 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، یعنی انہوں نے انسان اور جانور کے فرق کو واضح کیا۔ ویرائز یہ کسی ایلسٹر ٹوٹل کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، تخلیق انسان سے یہ بات عیاں ہے۔ اس طرح کی مثالیں دینا یا اس طرح کے ریفرنس دینا، یہ خود جو شخص اس طرح کے ریفرنس دے رہا ہوتا ہے تو اس کی علمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہی صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظلم و زیادتی جو ہے نا وہ معاشرے میں ہوتی ہے، اور جب آپ نہیں اٹھ کھڑے ہوتے تو آپ کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے آپ سیاست میں آئیں۔ تو بہرحال یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ اس وقت جو ایکسپریس کا ذریعہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں خاص کر اظہار رائے کی آزادی کا جو ذریعہ ہے وہ اس وقت آف کورس جمہوریت میں ہی دستیاب ہے، ادروائز کسی ڈکٹیٹرشپ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی اپنی بات کر سکیں، لیکن ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے آج کل خان صاحب اٹھا رہے ہیں۔ پھر خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھتے جائیں، خطاب ہو رہا ہے، علم و ہنر کی بات ہو رہی ہے، موضوع یہ ہے، لیکن خان صاحب کیا فرما رہے ہیں میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کیا ہوا، وہ سائفر کی پوری داستان بیان کرتے ہیں، امریکن سازش کا ذکر کرتے ہیں، امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، 20 نوٹوں کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی حکومت کی گراوٹ کی بات آ جاتی ہے، عدم اعتماد کی بات آتی ہے، تو اس طرح وہ ایک پورا نقشہ کھینچتے ہیں۔ پھر وہ روس چلے جاتے ہیں، روس کا پھر وہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ جی ہم تو بڑا سستا لے رہے تھے تیل اور گندم، اور ان لوگوں نے ہماری حکومت ختم کر دی، ان کو اب وہ لوگ تیل سستا نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی بدترین مہنگائی میں ملک کو ان لوگوں نے دھکیل دیا ہے، ویرائز تاریخ گواہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے اسباب ہی یہی تھے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، اور آپ کے سامنے جی ڈی پی مائنس میں چلا گیا تھا۔ تو بہرحال خان صاحب اپنی بات کرنے کے بڑے ماہر ہیں، اور خاص کر اس وقت جو خطاب کر رہے تھے وہ ینگ جنریشن سے خطاب کر رہے تھے، اور ان بچوں سے کر رہے تھے جنہیں سیاست سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا وہ شعبہ ہے۔ تو پھر وہ ایک انٹرویو کی بھی بات کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ایک انٹرویو کی بات کرتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایک اینکر لیڈی کو انٹرویو دیا، اور اس میں وہ جو ہے نا کافی نروس دکھائی دیے اور وہ پیسے مانگتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی خدا کے واسطے مجھے پیسے دے دیں، ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کوئی ایسی برائی والی بات تو خیر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ ملک کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے تو لازمی بات ہے کوئی تو آئے گا، کسی کو تو ملک کا احساس ہے، کسی کے اندر تو درد ہے کہ وہ جا کے اپنی
التجا کسی کے سامنے رکھے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے لیے پیسے اکٹھے کرے. وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے تھے. بہرحال پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بڑی تنقید کرتے ہیں، خاص کر الیکشن کمشنر صاحب پر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا نوکر ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ای وی ایم مشین جو ہم لانا چاہ رہے تھے انتخابات کے سلسلے میں، تو اس شخص نے نہیں لانے دی، اور ان کے ساتھ یہ جو لوگ نواز شریف اینڈ کمپنی ہے یہ لوگ ملے ہوئے تھے کہ ہم دھاندلی کریں گے. تو مشین کے ذریعے دھاندلی نہیں ہوتی. اس طرح کے انہوں نے باتیں کی، اور کہتے ہیں کہ جی پھر ذکر کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کا. کہتے ہیں شہباز شریف میں شرم ہی نہیں ہے، اسے تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آڈیو لیکس جو ابھی پچھلے دنوں ایک لیک آؤٹ ہوئی ہے تو آڈیو ٹیپ، اس سلسلے میں وہ یہ کہہ رہے تھے. ویئر ایز وہ آپ سب نے سنی، اور وہ ایک کنورسیشن تھی، آدھا کام ہو چکا تھا. بہرحال وہ لنک کرنے کے تو بڑے ماہر ہیں. اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک پاکستان کے وقت طلبہ نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا، اور اب حقیقی آزادی کی تحریک میں چلانے جا رہا ہوں، اور آپ سب اس میں شامل ہو جائیں، میرا ساتھ دیں. انگلینڈ میں میں تھا، تو جب میں انگلینڈ میں ہوتا تھا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز کے جو طلبہ تھے وہ تحریکوں میں حصہ لیا کرتے تھے. لہٰذا آپ بھی بھرپور تیاری کریں، اور ان چوروں کے خلاف ہم مل کر جہاد کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی تقریر کا خلاصہ تھا. تو سامنے محترم آپ خود سوچئے یہ کس حد تک تعلیم اور ہنر کی بات کر رہے تھے. یہ تو باقاعدہ طور پر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہیں بلایا گیا تھا، اور اس کے اوپر اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ باقاعدہ ایکشن لے لیا گیا ہے. ڈاکٹر زیدی صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے. جامعات کے جو ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے اس کی ممبرشپ سے انہیں فارغ کر دیا گیا ہے، اور گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کو ایک یہاں اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایڈمیشن فارم آپ کے سامنے آتا ہے. اس ایڈمیشن فارم میں ایک ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے آپ ایفیڈیوٹ کہتے ہیں، اور اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جی آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو سیاسی سرگرمی سے دور رکھیں گے. اور وہ سرٹیفکیٹ انڈیویجول بھی سائن کرتا ہے، یعنی وہ اسٹوڈنٹ بھی سائن کرتا ہے، اور اس کا جو گارڈین ہے یا اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سائن کرتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ خود ہمارے تعلیمی ادارے یہ سرٹیفکیٹ سائن کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں سیاست ممنوع ہے، سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد وقت پڑا ہے. ہاں، سیاست کو پڑھنے کے لیے، سیاست کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس سبجیکٹس موجود ہیں. پولیٹیکل سائنس ایک شعبہ رکھا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو نو ہاؤ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لائیو وے میں جا کر آپ سیاست میں حصہ لیں. تو پھر لازمی بات ہے کہ تعلیم کا عمل جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، پھر معاملات خرابی کی طرف چل نکلتے ہیں. اب بات کرتے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب سے متعلق. اور بالآخر اسحاق ڈار صاحب پاکستان تشریف لے آئے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک نیب نے کیس بنا رکھا تھا. ایئرپورٹ سے عدالت تک انہیں جو ہے باقاعدہ طور پہ عدالت نے راداری ضمانت جاری کی. اس کے بعد پھر وہاں کارروائی ہوئی، اور اب بتایا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر تک ان کو راداری ضمانت کہہ لیں یا ابوئی ضمانت کہہ لیں دے دی گئی ہے. اسی دوران آج انہوں نے بحیثیت ممبر اسمبلی حلف اٹھایا. صادق سنجرانی صاحب نے حلف لیا، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے سخت قسم کا احتجاج بھی کیا، اور یہ کہا کہ جی ان کے اوپر تو باقاعدہ نیب کا کیس ہے،
اس لیے ان کو حلف نہیں اٹھانا چاہیے. تو پھر یہاں اعظم طارق صاحب ہیں، اعظم تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے پھر انہیں کلیئر کیا کہ ذرا تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں بھی جا کے دیکھیے، اپنا ماضی بھی ٹٹولنے کی کوشش کیجیے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا رہے تھے اور صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب جب صدر پاکستان کا حلف اٹھا رہے تھے تو ان دونوں صاحبان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی دائر تھا، اور دونوں صاحبان کو باقاعدہ عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہوا تھا. اگر وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا حلف اٹھا سکتے ہیں جبکہ عدالت نے انہیں باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا تھا اشتہاری ملزم، تو یہاں تو صرف کیس دائر ہے. تو سامنے محترم، جب یہ لوگ تنقید کرتے ہیں خاص کر پی ٹی آئی والے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہم کیا کرتے آئے ہیں. انہیں صرف یہ ہے کہ ہم جو کریں وہ درست، دوسرا کوئی کرے تو وہ غلط. یعنی ان کی تنقید کا جو معیار ہے وہ انتہائی پست قسم کا معیار ہے. کسی طرح بھی یہ لوگ پڑھے لکھے ظاہر نہیں ہوتے، ضدی، مہا قسم کے ضدی، اور صرف اپنے ایجنڈے کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں. انہیں ملک سے ذرا بھر دلچسپی نہیں ہے. یہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچے. بہرحال یہ کچھ معاملات ہوئے. اب بات کر لیتے ہیں سی او ایس کی ایکسٹینشن کی. تو جیسا کہ شہباز شریف صاحب اور جناب نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے لندن میں، آپ سب نے دیکھی، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے یہ اثرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ فیصلے وہاں پر ہی ہوئے تھے، یہ ساگدار صاحب والا فیصلہ بھی وہیں پہ ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی وہیں پہ بنی. اور پھر یہ انتہائی حساس قسم کا جو معاملہ بالخصوص یہ سی او اے ایس جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا یا تقرری کا، تو اس ضمن میں باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی طرح موجودہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اور نیا چیف آرمی کا جو ہوگا وہ باقاعدہ طور پہ ایک پروسیس کے تحت اور آئین کے مطابق جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بنایا جائے گا. یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور یقیناً یہ بڑا اہم قسم کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے بعد بہت ساری چیمیں گوئیاں، بہت سارے خدشات دم توڑ جاتے ہیں. تو یہ سامنے محترم آپ کے سامنے کچھ صورتحال میں نے رکھی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اور جو ٹاپک رہ گیا اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا ہے. آج عمران خان صاحب نے پشاور جلسے میں خطاب کیا، اور حسب سابق عمران خان صاحب نے وہی لہجہ اختیار کیا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. انہوں نے بڑی تلخ، تند و تیز قسم کی اور بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کی. انہوں نے پشاور کے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے پشاور کے لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایجنڈا رکھنے جا رہا ہوں، اور انہوں نے ایجنڈا بھی رکھا، اور وہ کچھ اس طریقے سے مخاطب تھے خاص کر رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے اور جناب شہباز شریف صاحب کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی گیدڑ چیری بلاسم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ ڈاکو، میں تمہیں چھپنے بھی نہیں دوں گا، تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی.
اس بار میرے ذہن میں جو پلان ہے وہ کسی کو نہیں پتہ، میری قوم تیار ہے۔ پھر پشاور کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جلسے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے، تیاری کر لو، یہ میرا آخری لانگ مارچ ہے، یہ میرا آخری دھرنا ہے، اس کے بعد صاف و شفاف انتخاب ہوں گے اور انتخابات کے بعد ہماری حکومت ہوگی۔ یعنی وہ یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ ہماری حکومت ہوگی، تو پھر انتخابات صاف و شفاف خود سوچئے کیسے ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے جو اس سے قبل RTS کی ناکامی کی صورت میں تھا۔ خان صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جوش خطابت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ کس حد تک لوگ اسے صحیح مانیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی، مخاطب کرتے ہیں جلسہ کے لوگوں کو، اور کوئی 20 بار وہ اپنے منتظمین سے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ انٹرویو چلا دو شہباز شریف صاحب کا، جس میں وہ ایک لیڈی اینکر سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب اس قدر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ انٹرویو نہیں ملتا۔ تو ایک اور ان کی ایک کلپ وہ چلا دیتے ہیں۔ بہرحال یعنی سخت قسم کی عمران خان صاحب کو وہاں خفت اٹھانا پڑی کہ انہیں جب شہباز شریف صاحب کا وہ انٹرویو والا کلپ نہیں مل سکا۔ پھر وہی پرانی گھسی پٹی باتیں، وہی عمران خان صاحب کی پرانی ٹیپ وہ پھر چلا دیتے ہیں۔ ایک ریکارڈڈ ٹیپ ان کے دماغ میں بٹن پریس کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ وہی ان کی تقریر جو ہم عرصہ دراز سے سنتے آئے۔ پھر کہتے ہیں اچھا چلے، اگر وہ کلپ نہیں مل سکا تو میں آپ سب کو واٹس ایپ پر وہ کلپ بھجوا دوں گا۔ پھر اپنے لوگوں سے وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں، ان فالورز سے، یہ جو جھوٹی لوگ ہیں، کہ جی آپ جو ہے نا تیاری کریں، یہ ہمارا آخری راؤنڈ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی وہ اجازت بھی چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ لوگ تیاری کریں۔ لیکن حتمی ڈیٹ عمران خان صاحب نے پھر نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب شاید اب بھی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی مطمئن نہیں ہے، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ لوگ نکلیں گے، یا وہ بھانپ چکے ہیں کہ لوگوں کی تیاری نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے ایک شخص جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو سامنے کراؤڈ ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کراؤڈ چارج بھی ہے یا صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کچھ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب مایوس ہیں، انہیں نہیں لگتا۔ پھر دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے بھرپور انداز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار آپ کی ٹریٹمنٹ 25 مئی کی ٹریٹمنٹ سے بہتر کی جائے گی۔ تو لازمی بات ہے کہ خان صاحب پر یہ خوف بھی طاری ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ خان صاحب اگر اول تو وہ آئیں گے نہیں، اور اگر وہ تشریف لے آتے لوگوں کو موبلائز کر لیتے ہیں تو اس بار خان صاحب کو یقیناً سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ خان صاحب لگتا ہے کہ اس بار سخت مار کھائیں گے، کیونکہ اس بار پوزیشن بالکل بدل چکی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاست میں سب کچھ ممکن ہے۔ جب عمران خان صاحب
25 مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے آئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز نے از خود ایک ایکشن لیا تھا اور عمران خان صاحب کو رسائی دی تھی. کہا گیا تھا، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ انہیں ڈی چوک، انہیں اسلام آباد آنے دیں، مگر یہ ڈی چوک نہ آئے، یہ کسی دوسری جگہ پہ وہاں پہ اپنا جلسہ کر لیں. اور وہاں انہوں نے حکومت دولی کی تھی اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ لگنی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد باقاعدہ یہ پروسیس بھی ہوئی. لیکن جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، عدالتی کارروائی بھی آپ نے دیکھی. وہاں اس وقت حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں عمران خان صاحب کو فیور دے رہی تھیں. اس کے علاوہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کسی حد تک نرم رویہ، نرم گوشہ رکھتی تھی. وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً ہی دوسرے دن تمام ریٹائرڈ ایک ایسوسیشن ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ آ کے احتجاج کیا، ایک کانفرنس کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی. بہرحال اس طرح کے معاملات سامنے آئے. جو مطالبات کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے مطالبات تھے. تو اب حالات اس لیے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لنڈن میٹنگ کے بعد کے حالات یکسر بدل گئے ہیں. اب دیکھیے کہ اسحاق ڈار صاحب، جنہیں خود عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تشریف لے آئے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے آئے، کس طرح انہیں برادری ضمانت دی گئی. اور اب دیکھیں کہ وہ عبوری حکومت پر بھی ہے، ضمانت پر بھی ہے معذرت کے ساتھ 7 اکتوبر تک، اور پھر وہ معاملہ جو ہوگا وہ بھی کچھ دنوں کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یقیناً اب کچھ اس ملک کی بہتری کے لیے لگتا ہے کہ تمام تھنک ٹینکس نے، جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں مختلف جگہوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تھنک ٹینک نہیں ہے، ہمارے بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں. لگتا ہے کہ اس بار وہ سارے ایک پیج پر ہیں اور ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر سارے ایک پیج پر ہوئے ہیں، جس کی واضح مثال اسحاق ڈار صاحب کا آنا ہے، اور مزید بھی پیش رفت ہونی ہے. تو اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے کسی بھی صورت میں جو بھی بن پڑے، جو بھی ہو سکے، بہتری کے اقدام ہوں، کہ اس وقت ملک پاکستان کسی طرح بھی کسی ایسے معاملے کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہماری اس وقت معاشی پوزیشن بہت ویک ہو چکی ہے. سامنے محترم، ایک وقت تھا کہ جنگیں بزور طاقت، بزور لشکر جیتی جاتی تھی، چڑھائی کر کے جیتی جاتی تھی. ملکوں کو فتح کرنے کے لیے ان کے اوپر جنگیں لشکر کی صورت میں چڑھائی کر کے لڑی جاتی تھیں اور جیتی جاتی تھیں، اور وہ ملک فتح کیے جاتے تھے. اب یکسر پوزیشن چینج ہو چکی ہے. دنیا ایٹمی طاقت رکھتی ہے، ہر چھوٹا بڑا ملک ایٹمی طاقت رکھتا ہے. کچھ ڈکلیئرڈ ہیں، کچھ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے تو ان ممالک نے باقاعدہ ایسے ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر رکھے. لہٰذا اب ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی ملک
بزور طاقت کسی دوسرے ملک پر اٹیک کرے اور اسے فتح کر لیں۔ اب صرف اور صرف ایک ہی ٹیکنیک باقی ہے۔ وار اسٹریٹجی اب بالکل چینج ہو کے رہ گئی ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس ملک کو آپ نے تباہ و برباد کرنا ہے اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں آپ۔ لازمی بات ہے کہ وہ ملک نہ ترقی کر سکے گا، اس ملک کے لوگ بے روزگار ہو کے رہ جائیں گے، افراتفری کا عالم ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، اور پھر وہ ملک خود بخود تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اس وقت کی اسٹریٹجی یہ ہے، اور آپ اس اسٹریٹجی کے تحت اپنے ملک پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایسے میں اگر عمران خان صاحب یہ حماقت کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو کوئی محب وطن نہیں کہے گا، پھر یہ کام ملک دشمن عناصر ہی کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی میں اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔